نسخہ ہائے دوا۔ مرحوم حکیم نابی مدت العمر اپنی آبائی میراث کی حفاظت جس لگن اور سلیقے سے کرتے رہے، اس انتظام انسان پر ہم ان کے بڑے نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں شاباش دیتے رہے۔ انہوں نے ایک باتونی طوطا بھی پال رکھا تھا جسے مائی حکیمن کم بخت کہہ کر پکارتی اور اسے سوکن سمجھ کر اس پرندے سے درندوں کا سا سلوک فرماتی۔ حکیم نابی چاہتے تو کبوتر بھی پال سکتے تھے، مگر وہ خود قدرے بسیار گو تھے۔ حکیم نابی کو ان کے پردادا جان کی لاٹھی، ایک عدد پیت دان، 2-4 کچھوا ماڈل سرمےدانیاں، ایک عدد اونی ٹوپی مالٹے کی سائز کا پھدنا خاکی رنگ کے پوشیدہ موزے اور ایک عدد دستارچہ اپنے آباء و اجداد کے ترکے میں ملا تھا۔ باقی میراث بنسخہ ہائے دوا تھے جنہیں وہ بیمار خلق خدا پر آزماتے اور پیسے مینتے۔ اس اثاثے میں موجود ہر چیز کی شان میں حکیم نابی فرداً یہ قصیدہ خوانی فرماتے اور جو حکایات سود و زیاں سناتے ہم تو سن کر معزوز ہوتے، لیکن مائی حکیم نابی کی اس محنت و مشقت اور انہماک توجہ کو سرے سے ہی بے جا لغو اور فضول قرار دیتی۔ حکیم نابی زوجہ محترمہ کی معاندت اور ان کی گرانی طبع کو خاطر میں لگاتے ہوئے اپنے اثاثے کو غسل آفتابی یعنی سن بعد دینے کی غرض سے ہر دوسرے تیسرے ماہ سین میں نمائش ترکہ لگاتے۔ حکیم نابی جتنے زیادہ چاؤ سے بدبودار جرابیں چرمہائے قربانی سے تیار تھیلے سے باہر نکالتے تو پورا سین اتنی ہی تیزی سے بھبک اٹھتا۔ برافروختہ زوجہ جرابوں کی بدبو سے نفرت و کراہت کا اظہار ناک ڈھانپ کر کرتی۔ ناک پوشی کا یہ فعل استقرائی ملاحظہ فرما کر حکیم نابی جل بھن سے جاتے اور فرماتے کہ ارے بڑھیو، کاہے کو آخری عمر میں نخرے باز ہو گئی ہو۔ جرابیں اپنے آبا کی دیکھتے ہی حکیم نابی کے رواں تبصرے کسی ٹوبیکو کمپنی کے تعاون کے بغیر جاری ہو جاتے۔ جرابوں سے برآمد ہونے والے بھگتوں کی روک تھام کی صرف تجاویز ہی پر سخت برہم بلکہ درہم برہم ہو جاتے اور درخواست دہندہ زوجہ محترمہ مائی حکیمن کو ہائیکوئی انداز میں 3 فخریہ جملوں سے نواز دیتے: دل میرا حیراں نہیں، خنداں نہیں، گریاں نہیں۔ دستارچہ بھی وجہ نظر بنا رہتا۔ حکیم نابی اسے کبھی کبھار سر پر رکھ لیتے تو کبھی چائے دانی کو دستارچے سے ڈھانپ کر اس سے ٹکوزی کا کام لیتے۔ پھر اگر گرم دستارچہ سر پر رکھ کر اپنے دماغ کی ٹکور کرتے اور دستارچے سے آنے والی چائے کی بھینی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے۔ گیند کی طرح دستارچے کو اچھالتے بھی رہتے۔ غلطی سے مائی حکیمن دستارچے سے اچار کا مرتبہ ڈھانپ دیتی تو دونوں میاں بیوی کے مابین خوب زبانی کلامی جنگی مشقیں شروع ہو جاتی۔ تیسری متنازع شخصیت اس زبان دراز طوطے کی تھی جس کے پنجرے کے پاس حکیم نابی صبح سویرے آ جاتے اور اسے بڑے ہی لاڈ پیار سے سمجھاتے: میاں مٹھو، پڑھو تو پڑھو، نہیں تو پنجرا خالی کرو۔ قریب ہی موجود مائی حکیمن جھٹ سے بول پڑتی: اگر پیار سے ہی پڑھائی ہوتی تو سکولوں کے ماسٹر کیا باولے ہو گئے ہیں۔ حکیم نابی سنی انسنی کر دیتے اور طوطے سے دل لگی کی باتیں کرنے لگتے۔ وہ طوطے کو نیک بخت آور اور نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے، جبکہ مائی حکیمن طوطے کو کم بخت کہنے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ایک دن کم بخت کی طبیعت کثرت خدمت کے باعث ناسازگار ہو گئی تو حکیم نابی اپنی تمام تر مسیحائیاں طوطے پر آزمانے لگے۔ مائی حکیمن کم بخت مریض کو دیکھتی
تو استہزائیہ انداز میں فرماتی کمبخت یہ پڑے گا نہیں، اب تو پنجرہ خالی کرے گا۔ کڑاکے کے جاڑے میں ایک صبح حکیم و نابی طوطے کی تیمارداری کی غرض سے پنجرے پر تشریف لاتے تو کمبخت کی روح کب سے عنصری اور کب سے فولادی دونوں سے پرواز کر گئی تھی۔ شاداں و فراق ماں یقیناً مرحوم طوطے کو گھور کر فرماتی کمبخت کی ٹائیں ٹائیں سے تو وہ تنگ آ چکی تھیں۔ حکیم و نابی کی چشم غضب زوجہ محترمہ کی طرف ہو جاتی اور فرماتے نیک بخت کی تو خالی کی ہی ٹائیں ٹائیں میں تھی، تمہاری ٹائیں ٹائیں نے تو ہمیں بوڑھا کر دیا ہے۔ استفہامیہ انداز اپناتے بھلا حکیم بھی کبھی بوڑھے ہوئے، تمہیں سنتے سنتے 50 برس بیت گئے، کوئی 2-4 برس کی بات نہیں۔ حکیم و نابی کمبخت کے جستے خاکی کو پنجرے سے باہر پھینکنے میں ذرا تأمل سے کام لے رہے تھے، چراکارے کند عاقل کے بعد آیت پشیمانی فرماتے کہ ان طوطوں کا مکر الجدید تو مشہور ہے، ہو سکتا ہے اس کی کسی معشوقہ نے اسے راہ نجات کا کوئی طریقہ بتا دیا ہو۔ بار بار کمبخت کی نبض ٹٹولتے، ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پاتی تو دست تأسف ملتے اور مایوس ہو جاتے۔ ماں یقیناً کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے اور پھر فرماتے کیا زمانہ آ گیا ہے، حضرت اسرائیل بھی غلطیاں کرنے لگے ہیں، اس گھر سے لینے کیا آئے تھے، لے کر کیا چلے گئے۔ ماں یقیناً شوہر محترم کی استنگ ظرفی پر مسموسی صورت بنا لیتی۔ آخر کار اکڑے ہوئے کمبخت کے دست خاکی سے بدبو آنے لگی تو ماں یقیناً اسے سپرد گندگی کرائیں اور فاتحانہ لہجے میں آ کر کہنے لگی کمبخت آپ کی اور ہمارے بیچ آج دیوار گری ہے۔ رنجیدہ خاطر حکیم و نابی ارتجالاً گویا ہوتے دیوار دوبارہ کھڑی کرنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ پالتو طوطے کی جدائی پر بے حد افسردہ پرانے دور کے حکیم و نابی دن بھر قلیان کشی کرتے، جڑی بوٹیاں رگڑتے اور پس مرجا گیت الاپتے کہ تیرا غم ہے تو غم دہر کا رگڑا کیا ہے۔ یہ تھے ہمارے حکیم و نابی اور ان کی طبیب و کلمومیوں کی ایک جھلک اور ان کی بزلہ سنجی کی گہری رنگ رنگی کہ جس میں ہمارا طرز تکلم بھی اثر اندوز ہوتا رہا۔ حکیم و نابی کی حکمت گویائی رنگ لائی اور ایک وقت آیا کہ ہم نے بھی جاؤ و بے جا حفوات حکیمانہ اچرنا شروع کر دی۔ ہمیں ان حفوات نابی کا بھی شاید علم نہ ہوتا کہ ہم اپنے ایک دوست مذکر کو بڑی پابندی سے ماہانہ خط بھیجا کرتے تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ اگلے ماہ ہم خود کراچی آ رہے ہیں۔ جواباً دوست صاحب لکھتے ہیں کہ تم نہ ہی آؤ تو اچھا ہے، تمہارے آنے سے ہمیں 2 نقصانات ہوں گے۔ اول تو یہ کہ تمہارا خط ہمیں نہیں ملے گا تو ہم ماہانہ معذور جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ دوم یہ کہ تمہارے جیسے اناج دشمن دوستوں کی ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں بلکہ قورم پورا ہے۔ پیارے طرحدار نے پھر لکھا کہ چلو کراچی آ جائیے، اجازت ہے مگر 2-4 اپنے خطوط ضرور لکھ لائیے گا۔ اس دوست بینائے ادبیات نے ہمیں باقاعدہ اور باضابطہ بجا لکھنے کو کہا۔ ہم نے بھی حسب معمول ایک مرتبہ پھر زنانہ عادتوں کا مظاہرہ نہیں کیا۔ گنگا بہہ رہی تھی، اٹھتی جوانی تھی، ہم کھیتوں کو پانی کیوں نہ دیتے۔ نہ جانے کسی شعوری یا لاشعوری کیفیت میں پہلے پہل مشاہدات و تأثرات زندگی کے بیجوں کو تحریر کی کیاری میں بویا تھا۔ ان بیجوں کی افزائش نسل کے لیے اگرچہ آمد کی بارش ہی کافی تھی لیکن کبھی کبھار آوڈ کی کھاد بھی استعمال ہوتی رہی۔ پھر سینہ تحریر سے مزاح کے انکھوے نے آنکھ کھولی اور جو کچھ اس شجر مزاحدار کی ٹہنیوں پر پھوٹا اور اس شجر کی ٹہنیوں کے چٹکلوں اور ٹہنیوں پر کھلے شگوفوں کو مزاح اور ان ٹہنیوں پر موجود کانٹوں کو تن سے تعبیر کیا۔ ہمارے شوق کے تحریر کا مقصد پگڑیاں دستارچہ اچھالنا ہرگز نہیں۔ یہ آپ کا حسن ظن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے مقصد تحریر کو
ہمارا اخلاقی فریضہ سمجھنے لگے، جہاں جستجوئے آرزو میں، جہاں معاش کی تپش و تشنگی میں حد درجہ کی شدت پیدا کر دی گئی ہے، وہاں کہہ تو قصے پاری نہ ہو چکے، مسکراہٹیں بھی اب صرف نئی نئی دلہنوں تک محدود ہو گئی ہیں۔ یہی کوئی پہلے 2-4 دنوں کے بعد از خرابی بسیار بازار زندگانی میں شاذ و نادر ہی کوئی تر و تازہ چہرہ نظر آتا ہے جو مسکراہٹوں سے جگمگ ہو، بشرطے کہ اس نے اس جگمگاہٹ کے لیے کوئی معاوضہ وصول نہ کیا ہو۔ چلیں موئے شعر سے جیتی بلی بھلی۔ محترم قارئین، ہم اس کتاب نظام میں شامل مضامین کے کردار لکھتے کسی فرد واحد کو ذہن کے سانچے میں فٹ کر کے اس پر طنز کا تیر نہیں چلاتے۔ ہم ان معدود چند خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جن کے ہاں کوئی صف دشمناں ہے ہی نہیں۔ صف دوستاں کو خبر کرو۔ ہم کسی محترم و مکرم یا کسی مظلوم و مجبور انسان کا مذاق اڑائیں تو یہ توبہ 2 کانوں والی۔ روز حساب بندوں اور ان کے خالق حقیقی سے شرمساری، اور پھر اس منتقم حقیقی کی تجویز کردہ اجرت یا مرمت۔ وہاں صاحب کتاب نظر آتش، یہاں کتاب نظر آتش۔ ہمارے ہاں کتاب نظر آتش کرنے کے لیے بڑی وجہ کا ہونا ضروری نہیں۔ سنیے ذکر وطن، جنت ارضی اور اس کے باسیوں کی خیر ہو۔ پاکستان کے لیے ہم نے تو بیرون ملک نیک تمناؤں اور شب روز کی دعاؤں سے پاکستانیوں کے کعبہ دیدہ و دل اس طرح معمور پائے ہیں جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے۔ مضامین کی خبر لیجیے۔ مضمون اول غبارستان ہے، جو ملتان کی مشہور زمانہ غلاظت اور اس کی جادو بھری سڑکیں خصوصاً برسات میں کیچڑ اور گندے پانی سے آراستہ و پیراستہ ہیں، کی شان میں قصیدہ خواں ہیں۔ رم جھم پڑے پھوار، تیرا میرا رستہ خوار۔ ہمارے بوڑھے ہمارے ہاتھ کے لکھ کر نوجوانوں کے اس نظام کی تجدید کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو بزرگوں کی حصہ مزاح تجربے کے زوم تلے دب جاتی ہے، لیکن ایک بزرگ ستیزہ کار یہ مضمون پڑھنے کے بعد چراندہ ہو گئے اور ہم پر خوب برس پڑے۔ درخت بوئے تھے آم کے، ہو گئے ببور۔ سیاست افرنگ بھی لکھ کر ارواح سیاست کی خواستوں سے سادہ لو 75% ان پڑھ لوگوں کو مشکل ہوشیار باش کہنے کا امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کوشش ناکام ہوگی، کیونکہ ان پڑھ کتابیں نہیں پڑھتے۔ ہر تحریر کی کچھ نہ کچھ وجہ لکھت ضرور ہوتی ہے، یہاں کچھ وہ بھی نہیں کہ جس کی پردہ داری ہے، اور حسب ضرورت بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے۔ کتاب میں شامل کچھ مضامین نوائے وقت کے ادبی ایڈیشن میں فی سبیل اللہ خیراتی جگہ پاتے رہے۔ اپنے مضامین تنقید کی چھری سے ذبح کروانے کے لیے ہم فرحان اکادمی کی پتواس پر بھی بیٹھتے رہے۔ سید ذوالکفل بخاری فرمانے لگے، تمہاری اس کتاب کا سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ یہ تمہاری پہلی کتاب ہے۔ پہلی شادی، پہلا بچہ، پہلی نوکری، پہلا استعفیٰ، پہلا ایکسیڈنٹ، پہلا آپریشن اور اب پہلی کتاب۔ ہمارا جوان سال تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ سب زندگی کے مراحل ہیں جو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ شعور میں پختگی اور اس آگہی کے موجب بنتے رہے ہیں جو آگہی درد کے شعلوں کو ہوا دیتی ہے۔ مشکلات زمانہ ہو یا مشکلات زمانہ، درد سر ہو یا درد آگہی یعنی خوف آگہی، ہم آپ کو جو نسخہ ہائے دوا دیں گے وہ یہی ہے، چلو پھر سے مسکرائیں۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔
بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔